بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی ہم آیہ نمبر 157 سے شروع کریں گے، اور جو لاسٹ جو فیو آیاز بیسیکلی بات اس کے اندر کیا ہو رہی تھی کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پچھلی قوم بیسیکلی بنی اسرائیل نے جو انبیاء کو کچھ کو قتل کیا وداؤٹ اینی ریزن، مطلب وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ نہیں ہم اپنے انبیاء کو تو مانتے ہیں جو ہماری طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اگر ان کو بھی مانتے تھے پھر ان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ بات کہ وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور وہی بات کہ مریم علیہ السلام پہ جو انہوں نے بہتان لگایا تھا، وہی بات بیسیکلی بہتان کیا تھا کہ بیکاز آف عیسیٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے وہی فضول باتیں کہ مطلب یہ بچہ کہاں سے آ گیا، شادی تو ساری باتیں ان کی نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو ہمارا بلیف تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کا ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں بولتے، تو یہ اس وقت لوگوں نے پھر یہ بات کرنی شروع کر دی تھی۔ تو اگلا دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، لاسٹ ٹائم کس کے ریسیٹیشن کی باری نہیں آئی تھی وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں ان سے شروع کر لوں، اور دین وی ول کنٹینیو انشاءاللہ۔ یاسمین آپ پڑھیں گی؟ جی، جی اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قاتلنا اچھا ان اب اس کو نا آپ انا یہ 2 حرکات ضرور کیجئے تاکہ ورنہ اچھا پھر اس کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ ہاں جی، انا قاتلنا قتلنا المسیح قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الا اتباع إلا اتباع نہیں الظن فتح ہے نا، الا اتباع إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفع اللہ الیہ۔ اوکے، دوبارہ دیکھیں اس کو، دوبارہ پڑھیں یہاں سے بل سے۔ بل رفع بر اس میں آپ ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیں گی، بر رفع اللہ اوکے۔ الیہ، اچھا دیکھیں، بر رفعہ اللہ، بل رفع اللہ الیہ، عین میں ہا ہے نا، ہا کی ساؤنڈ نہیں نکل رہی، میں اس اچھا کی بار میں کہہ رہی ہوں، اس کو دیکھیں۔ رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب آ کر کے اہل الکتاب من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ نہیں موتہ ہاں ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ بس یہاں تک رکھ لیجئے، یہاں تک۔ اچھا بس آپ کو نا جو ایک قاف کو تھوڑا سا اور اس پہ وہ کرنا ہے کلیئر، کیونکہ یہ دوسرا والا کاف ٹھیک آ رہا ہے حکیمن، جیسے قبل قاف قبل وہ حکیمہ قبل۔ جی اوکے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، وہی اچھا۔ وقولہم، اور ان کے کہنے کے، یعنی ان پہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ان کو سزا دی جائے گی، کیا ایک تو انہوں نے اور چیز کیا کہی، وقولہم، اور ان کے کہنے کے، انا بے شک ہم قتلنا قتل کیا ہم نے المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ
ابن مریم کو یعنی عیسیٰ کس کے بیٹے؟ مریم علیہ السلام کے، رسول اللہ جو رسول تھا اللہ کا، وما اچھا اس میں پوری آیت کر لوں پھر کرتی ہوں اس کی تفسیر، وما حالانکہ نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، وما اور نہیں، صلبوہ انہوں نے صلیب یا سولی پر چڑھایا اسے، ولیکن اور لیکن، شبہا وہ مشتبہ کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ وہ جنہوں نے، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی البتہ ہے، شک میں، منہ اس میں، ما نہیں، لہم ان کے لیے، بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر، اتباع پیروی کرنا، الظنی گمان کی، وما اور نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، یقیناً یقینی طور پہ۔ تو بیسیکلی یہ جو بلیف ہے عیسائیوں کا، اور یہ جو بنی اسرائیل کا کیا بلیف ہے، ان کا بلیف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، مطلب صلیب پہ ان کو سولی چڑھایا تھا، اور اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا تھا تو اس سے پہلے بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں نا سارے، وہ ان کی طرف آپ رسول بنا کے بھیجے گئے، تو وہ ان سے ان کے پیغام کی وجہ سے، کیونکہ وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، وہ تنگ آنا شروع ہوئے، تو وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس گئے کہ اس طرح ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اور اس کو اس سے مطلب وہ یہ باتیں کر کے لوگوں میں ڈویژن کرا رہا ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا کروا رہا ہے، تو اس کا کچھ کیا جائے۔ تو اس نے اپنے پولیس والے جو بھی سولجرز کہہ لیں، جو بھی اپنے جو ہرکارے ہیں وہ بھیجے کہ اس طرح سے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو جب یہ خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت مسیح عیسیٰ کو دے دی تھی، تو وہ جس گھر میں تھے وہاں پر جو ان کے ساتھ حواری کس کو کہتے ہیں، جو ان کے ساتھی تھے، جو لوگ اسلام لائے ہوئے تھے اس وقت کا اسلام، جو عیسیٰ مطلب بیسیکلی اس وقت کا اسلام سے مراد میری یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اسلام ہی لے کے آئے تھے نا، تو جن لوگوں نے اس وقت ان کو فالو کیا بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو میری جگہ مطلب اپنے آپ کو پیش کرے گا، میننگ کہ جو یعنی وہ لوگ جو کرنے آ رہے ہیں ان کو خبر ملی کہ وہ میری جگہ کون جائے گا۔ تو ایک جو کہتے ہیں ینگر ایک کوئی لڑکا تھا، اس نے کہا، تو آپ نے کہا کہ نہیں تم بہت ابھی ینگ ہو، لیکن 2-3 دفعہ جب پوچھا تو اور کسی نے نہیں کہا، تو اسی نے دوبارہ کہا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ینگ جو لڑکا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی بالکل ایگزیکٹ شکل دے دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پچھلے دروازے سے نکل گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہتے ہیں کہ ان کو ایک نیند کی طرح کا وہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ بس ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے، وہ کس طرح کیا کیوں یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمارا بلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو آگے ہم پڑھیں گے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور وہ جب لوگ آئے انہوں نے پکڑا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کے اس شخص کو سولی پہ چڑھایا تھا، سلیب پہ چڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ دس از واٹ دے بلیو کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، نہ ہی اس کو صلیب پہ چڑھایا، حالانکہ یہ چیز ان کے لیے مشتبہ بنا دی گئی، میننگ کہ اس میں اب ان کے اندر گروپنگ ہو گئی، ان کو کچھ کہتے ہیں یہ ہوا، کچھ کہتے ہیں وہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں فتنہ ان کے درمیانی کریٹ ہو گیا، اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اتباع الظن، ظن کسے کہتے ہیں کہ گمان رکھنا کسی چیز کا، کسی چیز کی ریالٹی آپ کو نہیں پتا، آپ اپنی تھنکنگ کی وجہ سے، اپنے خیال، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے مجھے، اور لگتے ہوئے کی بنیاد پر ہم بہت فیصلے بھی کر لیتے ہیں، اور ہم لوگوں سے مطلب یعنی لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے ہیں بیکاز ہمیں ایسا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صرف اپنے ظن، اپنے گمان کی پیروی کر رہے تھے، ورنہ انہوں نے یقینی طور پہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ رفعہ اٹھا لیا اسے، اللہ نے الہی اپنی طرف۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ بعض ہمارے اس میں ہی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس طرح کا کچھ نہیں ہے کوئی بات۔ تو یہ اب میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رفع کرنا اٹھانے کی بات ہی ہے اس کو۔ اب وہ بعض لوگ اس کی بھی اس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب اٹھا لینے کا مطلب تو ہم کسی کے مرنے پہ بھی بولتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اس میں آیات میں آگے کہ قتل نہیں کیا گیا ان کو بلکہ ہم نے اٹھا لیا، تو اس میں شک شبہ کا ہے، اور ہمارا بلیف ہے کہ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے، وہ دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ آلسو وہ جو نشانی ہے قیامت کی وہ ان میں سے ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، عزیزاً نہایت زبردست، حکیماً خوب حکمت والا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں ایک بگ ٹرائل ہے۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے کہ اچھا جی عیسائی یہ کہتے ہیں تو یہودی یہ کہتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا کیا بلیف ہے؟
کیا ہم مطلب ایک تو اگنورنٹ ہیں اس چیز کے بارے میں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یا ہمارا کوئی اپنا دوسرا ویو ہے، یا مطلب کیونکہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، پھر کچھ اس کو ایکسٹرا ہی لے جاتے ہیں بالکل. تو ہمیں چونکہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا ہوا، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، ہمیں اس کی زیادہ ڈیٹیل کو ڈھونڈنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کا تعلق صرف اس چیز سے، فار ایگزامپل اگر مجھے صرف اتنا بھی پتا ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، تو بس اتنا کافی ہے. وہ کیسے اٹھایا، کون تھا، کتنے لوگ تھے، کیا یہ سب چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے جاننا ان کے. ٹھیک ہے، تو اس میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا. وہ ان اور نہیں من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے کوئی، الا مگر لیؤمنن، البتہ ضرور ایمان لائے گا، بھی اس پر، قبل پہلے، موتی ہی، اس کی موت سے، یعنی کہ اب اینڈ آف ٹائم میں سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. وہ یوم، اور دن، القیامتی، قیامت کے، یکون، وہ ہوگا، علیہم، ان پر، شہیدہ، گواہ. ٹھیک، حضرت عیسیٰ گواہ بنیں گے سب اس پہ، جو ہر بندہ ان پہ ایمان لائے گا جب وہ دوبارہ بھیجے جائیں گے. فَبِظُلْمِهِمْ، پس بوجہ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کے جو پتہ نہیں، میں نے نہیں آپ نے میرے خیال میں یہ نہیں پڑھا آگے. اوکے، نیکسٹ کس نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھا تھا پلیز پہلے وہ بتائیں، نہیں تو پھر میں چوز کر لوں گی. وین ایوری ون از ڈن، جس نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھا تھا دین پھر میں نئے لوگوں کو چوز کر لوں گی. اوکے، کوئی نہیں ہے تو دیٹ از اوکے. جی اوکے جی، رابعہ آپ پڑھیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل اگر رک رہی ہے تو پھر آپ کا کسرا نہ بالباطل نہیں، if you're stopping تو پھر آپ بالباطل ہاں. وأعتدنا للكافرين وللكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. اوکے، جزاک اللہ خیر. فَبِظُلْمٍ، بس بوجہ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کے جو، ہادو، یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت، جو حلال کی گئی تھی، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیلی، راستے سے، اللہ کی، کثیرہ، اکثریت کو. تو کہتے ہیں کہ جو اسکالرس کے جو میجورٹی آف دا تھنگس وہ حلال تھی ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، مگر بار بار اللہ کی نافرمانی کرنا، اور انہوں نے اپنے دین میں جو چیزیں ایڈ کر لی تھیں، اور جو اپنی مرضی سے وہ باتیں بناتے تھے، اپنی تورات میں جو کچھ انہوں نے ایڈ کر دیا، اس وجہ سے کچھ چیزیں جو تھیں وہ ان کے لیے جو پہلے حلال تھیں وہ بھی حرام کر دی گئیں. تو جیسے فار ایگزامپل، اب ایک ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت جو یعقوب تھے، جن کو کہ بنی اسرائیل کا جن کا ٹائٹل تھا، جن کی اولاد کو یہ آگے بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے خود پرسنلی، وہ کہتے ہی ہیں کہ شاید جو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے وہ اپنے اوپر انہوں نے، شاید وہ ریزن واٹ ایور صحت کا ریزن تھا، واللہ عالم، یا ان کو پسند نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر اس کو وہ نہیں کھاتے تھے.
تو اس چیز سے انہوں نے کہا کہ جی یہ حرام ہے، تو وہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر ان کو بھی حرام کر لیا، اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ اور چیزیں تھیں وہ کہتے ہیں. تو یہ ریزن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ظلم کر رہے تھے، جو وہ اللہ کے دین کو انہوں نے ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ایک الگ رنگ دے دیا تھا، اور لوگوں کو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اکثر جو تھے وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈبل گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ کہ ایک تو آپ خود نہیں اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے، آپ خود اس بات کو نہیں سن رہے کہ جو آپ کو دین کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں اس سے. اپنے اوپر تو کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کو. تو دس از سم تھنگ. یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ. ایک چھوٹی سی بات اس میں کروں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے کسی حکم کو نہیں مان رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ بعض دفعہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہے تب بھی ہم نہیں مان رہے، جسٹ لیزی، یا ہمیں ویک ہے. اور کچھ ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو دیر ڈفرنٹ سینیریوز، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں احتیاط اتنی ضروری ہے کہ میں تو چلو کسی بھی ریزن سے اس کام کو نہیں کر رہی، اس کا گناہ میرے سر ہے، اللہ تعالیٰ اور میرا معاملہ جو بھی ہے. I have to be so careful کہ میں کسی اور کی اس کی اگر تبلیغ کر رہی ہوں اس چیز کی غلط بات کو میں دوسرے کو سکھا رہی ہوں، وہ بہت بڑا ڈبل گناہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اور اب وہ شخص جب بھی وہ غلطی کرے گا اس کا گناہ میں بھی اٹھاؤں گی. تو بعض دفعہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بڑا ہنس کے مذاق کرتے ہیں، یار چلو کیا فرق پڑتا ہے، یا چلو یار تھوڑا سا مزہ لے لے، یار ہاں جنت دوزخ، ہاں چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. مطلب دے میک اے جوک آؤٹ آف اٹ. سو اس وقت شاید ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ گناہ تو میں کما رہی ہوں جو بول رہی ہوں، لیکن اگر دوسرا اس سے اٹریکٹ ہو کے اس نے بھی وہ غلط کام کر لیا تو میں ڈبل بوجھ اٹھاؤں گی. تو کیا میں اور آپ مطلب اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا تو کہ دوسرے کا بوجھ بھی ہم اپنے اوپر لاد سکتے ہیں آخرت میں. تو اس لیے بہت زیادہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر جو تھے وہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. وَأَخْذِهِمْ، اور بوجہ ان کے لینے کے الربا، سود کو، اور وہ سود لیتے تھے. وقت حالانکہ تحقیق نہو، وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے. ابھی دیکھو کہ ربا جو سود، ان کو بھی اس سے منع کیا گیا تھا. تو مطلب وہی بات آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ لو کہ بیسک جو رولز دین کے وہی تھے. کچھ چیزیں ان کا سٹائل اب کہہ لو کہ جگہ کے لحاظ سے یا اس وقت کے لوگوں کے لحاظ سے وہ چینج ہو تو ہو، لیکن بیسک ٹیچنگ اور بیسک عقیدہ اسلام کا وہی ہے. تو ان کو بھی سود کو روکا گیا تھا، سود سے ان کو بھی سود سے منع کیا گیا تھا. وہ اکلیہم، اور بجائے اس کی کھانے کی، اموال الناس، مال لوگوں کا، بالباطل، باطل طریقے سے. کیا یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ اب سوچو قرآن کتنا 1400 سال پلس پہلے نازل ہوا ہے، مگر کیا یہ میں اور آپ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو یہ فیل نہیں ہو رہا کہ یہ تو آج بھی پوری طرح سے لاگو ہو رہی ہیں؟ کہ مطلب وہ چیزیں، اور بعض دفعہ ہم خود حرام کر لیتے ہیں اپنے وہ چیزیں جو حلال ہیں، جسٹ بیکاز کہ دین کا پتہ نہیں ہے، دین کے اگینسٹ چل کے حرام حلال کو مکس کر دیا ہے. اور بعض دفعہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوتا ہے کہ جی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یا یہ حلال ہے. کچھ چیزیں جو حرام ہیں ان کو بھی ہم نے حلال کر لیا ہے. اور یہ سود کی بیماری ہمارے سوسائٹی میں، مطلب کیا کوئی ہم کہیں کہ نان مسلم کنٹری میں بھی بھرا پڑا ہوا ہے سارا کچھ. اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، جھوٹ بول کے پیپر چینج کرا لیے، پیسے کھلا کے اپنے نام زمین کرا لی، کسی کا کام نہیں اگر کرنا یا کام کرنا ہے اس سے پیسے لینا، یہ سب چیزیں یہ وہی باتیں ساری. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ان کے اوپر یہ ظلم کہلاتا ہے. جو زیادتی کسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، چاہے ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کہلاتا ہے. وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے. یہ جو آتدنا کا لفظ ہے نا، یہ تیار کرنا یہ ہے کہ گن کے تیار کرنا، میننگ کہ اٹ ول بی ایگزیکٹلی وہی جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ. وَآتَدْنَا، اور ہم تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاب علیما، دردناک. کہ جو بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون، جو راسخ ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو انزل، نازل کیا گیا، الیکا، طرف آپ کی، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے. کون لوگ جو راسخ کیا ہوتے ہیں؟ راسخون فی العلم، جن کو نالج ہے.
جن کو علم کی مینی آپ کہہ لو کہ جن کے پاس وزڈم ہے، جن کے پاس نالج ہے، علم ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، میننگ کہ جن کے اندر وہ مطلب وہ سمجھ گئے کہ دس از دا دین، یہی دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، نہ صرف اس طرح کہ آپ پر انزل الیک کا جو آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلی کا جو آپ سے پہلے بھی بھیجا گیا، یعنی کہ میرا اور آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ ہاں ہم رسول اللہ پہ تو ایمان لاتے ہیں مگر ہم پچھلے انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، مثلا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ ہم ایمان نہیں لاتے، لیکن میں آخری نبی کو مانتی ہوں، ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے، ہم اپنے آپ کو پھر مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ It is part of our belief، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، جو فرشتے ہیں ان پر ایمان ہے، غیب پہ یعنی کہ ایمان، یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ والمقیمین، اور وہ کون لوگ، یہ دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ والمقیمین، مقیمین الصلاۃ، جو قائم کرنے والے ہیں نماز۔ مقیمین جو ہے نا قائم کرنے والے، میننگ کہ وہ ہمیشہ قائم کرتے ہیں نماز کو، آلویز، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاں ایک نماز پڑھی دوسری مس کر دی، یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی، جس طرح جو لوگ جمعے کی نماز والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو، والمؤتون، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، جو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں بھی کسی سے نا میری بات ہو رہی تھی، لائک somebody لائک آپ بھی سمجھ لو کہ لائک دے فائنینشلی there was some issue، اور لیکن ان کے پاس بے تحاشا گولڈ ہے، بے تحاشا گولڈ ہے، تو بات یہی ہو رہی تھی کہ چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے بٹ آپ کے پاس بہت سارا گولڈ ہے، تو اس گولڈ میں سے کچھ بیچ کے، زکوٰۃ معاف نہیں ہے، زکوٰۃ معاف نہیں ہے، زکوٰۃ پھر بھی دینی ہے۔ بعض دفعہ ہم اس چیز کو، اور بعض دفعہ خواتین کا ایک تھوڑا سا پرابلم، جو ورکنگ لیڈیز نہیں ہیں اسپیشلی، وہ کہ جولری بہت ہے، زیورات بہت ہیں، میاں کہتے ہیں کہ جی میں نے تمہاری زکوٰۃ نہیں دینی، تو کہتے ہیں جی میں کیوں دوں، میرے میاں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اف میاں زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ کو اسی جولری میں سے بیچ کے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، تو اس لیے یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے، جولری میری ہے، میاں کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دیں، اف وہ دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں دیتے تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اب میں چاہے وہ جولری کو بیچ کے زکوٰۃ دوں یا جو بھی کروں، یا اگر ورکنگ میں کام کرتی ہوں تو پھر میں اپنی تنخواہ میں سے پہلے یہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کی بہت سخت وعید ہے جو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مقیمین الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے ہیں باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخری دن پر۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ بعض دفعہ قرآن میں پڑھتے ہو یقیمون الصلاۃ، یقیمون، میں صرف جو گرامر نہیں دیتے ان کو نہیں، لیکن میں صرف تھوڑا سا ویسے بتا رہی ہوں کہ اس کی امپورٹنس، یہ جو ورڈ یہاں یوز ہوئے ہیں، یقیمون اگر ہے دیٹ از فعل، فعل means a verb، verb means کہ it is temporary، meaning کہ ایک بندہ اس وقت کچھ کر رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کھاتا رہے گا، وہ کبھی رکے گا نہیں، he will stop when he is done eating۔ اسی طرح جو یؤتون الزکاۃ اگر ہو تو یعنی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، میننگ کہ وہ دیں گے and that it is done، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں، مطلب اس میں وہ نہیں ہے کنسسٹنسی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسم یوز کیا ہے، مقیمین مؤتونا، میننگ اسم جو ہے، اسم کے اندر انہیرنٹ ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پرماننٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں بولوں کتاب، میں بولوں ٹیبل، میز، میں بولوں کرسی، یہ کرسی ہمیشہ کرسی ہی رہے گی، مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ کرسی ابھی 1 گھنٹے کے لیے کرسی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد وہ چینج ہو جائے گی، سو دیر از پرماننسی۔ تو یہ جو بات یہاں پر لوگوں کی ہو رہی، جو راسخون فی العلم ہے، کہ یہ ان کی پرماننٹ عادت ہے، یعنی وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح ان لوگوں میں شامل کرے، وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخری دن پر، اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے انہیں، اجرن، اجر، عظیما، بہت بڑا، مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے جو کہ ان قریب ان کو ملنے والا ہے. اور اجر کی بھی فارم یہ ہے کہ کبھی دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ ملتا ہے, کبھی بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. تو میرا اپنا بلیف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سمجھ نہیں آتا, لیکن جب بھی ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, دنیا میں ہمیں اجر مل رہا ہوتا ہے, وی ڈونٹ ریئلائز اٹ, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسی کے نتیجے میں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے. وی ڈونٹ ریئلائز کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری اس اچھے کام کی وجہ سے جزا دے رہے ہیں اس کی, اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا میرے لیے تو یہ کام ہو گیا, میرا یہ کام ہو گیا. بیسیکلی دیٹس واٹ اٹ از, وہ ہمیشہ ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک جی, ایک اور کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ارشی آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے پڑھنا ہے؟ انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. واو کی آواز نکالیں. داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. اوکے, جزاک اللہ خیر. اچھا جی. انا بے شک ہم, اوحینا وہی کی ہم نے, الیکا آپ کی طرف, کما جیسا کہ اوحینا وہی کی ہم نے, الا طرف, نوح کے, والنبیین اور نبیوں کے, من بعدی اس کے بعد. نوح علیہ السلام بات بیسیکلی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام جو انبیاء کا ذکر کر کے, کیونکہ یہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہم اپنے ان انبیاء کو مانتے, تو یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے. ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام اور دوسرے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے وہی کی تھی, ان انبیاء پہ بھی وہی آتی تھی. وَأَوْحَيْنَا اور وہی کی ہم نے, الا طرف, ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل, و اسحاق اور اسحاق, و یعقوب اور یعقوب, والاسباطی اور اولاد یعقوب. اب اولاد یعقوب کون ہے؟ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو بیسیکلی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, جس میں سے ایک حضرت یوسف تھے جن کو کہ نبی بنایا گیا, اور باقی ایک بنیامین. تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں بھائی تھے, اور باقی دوسری ان کی جو وائفس تھیں ان سے بیٹے تھے, تو ٹوٹل 12 بیٹے. انہی سے پھر یہ آگے جو ہے نسلیں چلیں جن کو کہ بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں. یہ مصر میں آ کے سیٹل ہوئے تھے, اور پھر اس سے آگے یہ 12 قبیلے, اور پھر ان کے آگے نسل کرتے کرتے یہ تمام جو انبیاء. تو اللہ تعالیٰ نے ادر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو تھے وہ حضرت یعقوب کی اولاد, جو آپ کہہ لو کہ جو باقی حضرت اسحاق کی, حضرت اسحاق کی سائڈ سے تمام جو انبیاء تھے وہ آئے تھے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضرت اسماعیل کی طرف سے آئے, یعنی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو تمام انبیاء جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے وہ اسحاق علیہ السلام. اور یہ جس طرح بنی اسرائیل کہتے ہیں جی ہم تم پہ بلیو کرتے ہیں, تو پھر یہ آخری نبی کیوں نہیں بلیو کرتے؟ کیونکہ یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا تھا. جی فریدہ جی آپ نے نہیں, رابعہ آپ نے کچھ کوشچن ہے آپ کا؟ ہاں, میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل سارے جب مصر میں سیٹل ہوئے تو اس وقت حضرت یوسف آلریڈی مصر میں تھے, رائٹ؟ تو پھر ان کے بھائی جا کے سیٹل ہوئے, لیکن امیر مصر واز ناٹ فرام دا فرعون, رائٹ؟ واز ناٹ فرعون ایٹ دیٹ ٹائم.
लेकिन means I just want to ask कि फिरौन का जो लाइक जो रूलर एज फिरौन थे मिस्र के, वो कहाँ से आए थे? मींस नहीं, how ओके, did सो they? ये बेसिकली बात वो ये है कि जो फिरौन इज द टाइटल ऑफ द रूलर, सो अजीज जो था, ही वाज नॉट द रूलर, aha, okay. ही वाज नॉट द रूलर, वो He आप जिस was तरह just a समझ लो कि governor, I think. हाँ, थोड़ा सा उस अच्छा, लेवल का जो अंडर द वो फिरौन आता है वो, लेकिन वो टाइम aha. फ्रेम का थोड़ा सा जो है इसमें बीच में वो आप कह लो कि फर्क है। अब ये लेटर ऑन होगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम आएगा और क्या फिर फिरौन उस वक्त के जो थे वो फिर फिरौन कहलाए, और वो लीडर जो भी कुछ वो कर रहे थे, ठीक है ना, ये Okay. टाइटल्स हैं बेसिकली, ठीक ठीक। ठीक है। वल अस्बाती और अहले और औलाद याकूब भी मैंने कहा जो उनके बेटे थे, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम, व अय्यूबा और अय्यूब अलैहिस्सलाम, व यूनुसा और यूनुस अलैहिस्सलाम, व हारून और हारून, व सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम, व आतईना और दी हमने दाऊद को जबूर, यानी अल्लाह ताला की तमाम लिस्ट पूरी गिनवा के ये उनको याद कराना चाह रहे हैं कि तुम अगर कहते हो कि जी हम पिछले अंबिया को मानते हैं, तो ये तमाम जो अंबिया थे तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे, उनको वही भी आई थी, और उन्हीं से याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादें, मतलब आगे तो सब उसी में से आ रहे हैं ना। अगर देखा जाए तो ये पूरी जो ईसा अलैहिस्सलाम वाज द लास्ट प्रॉफिट बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बनी इसराइल में से जो आखिरी प्रॉफिट आए थे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद एक गैप है 500-600 साल का, वो कहते हैं उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक। तो वो कहते हैं कि वो तमाम अंबिया, तो फिर उनको क्यों नहीं मानते? अगर उनको मानते होते तो जैसे जो इंजील है जो हजरत ईसा को दी गई थी, उसमें भी जिक्र है एक आखिरी नबी का, उसकी भी निशानियां थी, तो इफ यू बिलीव इन हिम तो फिर आप आखिरी नबी पे क्यों नहीं बिलीव करते? तो बेसिक बात जो थी ना, बेसिक वो कहते हैं ना कि ईगो इंसान से बहुत कुछ कराती है, वो ईगो ये थी कि आखिरी नबी हमारी लिनियज में से क्यों नहीं आया, ये दूसरी साइड से क्यों आया। तो बेसिकली इसलिए, हालांकि हजरत इब्राहिम को भी वो मानते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इसहाक सबको मानते हैं, बट आखिरी नबी को उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला कह रहा है दाऊद को जबूर दी हमने, जबूर हमें पता है कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम को जो उस सुहूफ थे, मतलब वो जो बेसिकली कुछ जो आप कह लो किताब, वही बात की इन पे हमारा बिलीफ है, लेकिन इनको फॉलो अप नहीं करते, फॉलो सिर्फ कुरान को करते हैं। वरुसुलन और कई रसूल कद तहकीक कसस ना हम, जिक्र किया हमने इनका अलैका आप पर, मिन कबलू इससे पहले, वरुसुलन और कई रसूल लम नहीं नक्सुस हमने जिक्र किया इनका अलैका आप पर, वकल्लमा और कलाम किया अल्लाह ने मूसा से तकलीमन, कलाम करना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि कुछ रसूल ये हैं जिनका नाम ले लिया, और कुछ का नाम नहीं लिया, यानी और मेरा और आपका भी है कि ठीक है हम कहते हैं बहुत सौ के ना, तो कुरान में टोटल 25 अंबिया हैं जिनका जिक्र है, उसके अलावा नहीं है। लेकिन जैसे हमें पता चलता है जो तफसीर से भी उलमा बताते हैं कि 1,24,000 के अराउंड अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तो अब सोच रहे कितने हमें पता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ के आपके जिक्र हमने कर दिया, कुछ का हमने जिक्र नहीं किया। और फिर अल्लाह ताला ने सेपरेटली मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, हमें पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने खुद डायरेक्ट कलाम किया था। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तमाम अंबिया जो गुजरे इनकी तरफ वही जाती थी, अल्लाह ताला ने जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भेजते हैं। तो ये कौन सी नई बात है कि तुम अगर पिछले अंबिया को मानते हो, उन पे भी वही भेजी जाती थी, तो अगर उस वही को मान लेते हो तो फिर रसूलुल्लाह पे जो वही भेजी जा रही है वो क्यों नहीं मानते? तो बेसिकली वो अल्लाह ताला ये उनको रिमाइंड करा रहा है। फिर वही, और उसके बाद ये कि मूसा को जिसको तुम मानते हो, उससे तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम, उनसे तो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने बात की थी। रसूलन, ये रसूल मुबश्शिरीना, ये रसूल थे क्या? मुबश्शिरीना, खुशखबरी देने वाले, व मुंजिरीना और डराने वाले, ली अल्लाह ताकि ना यकूना हो, लिन नास लोगों के लिए, अलल्लाहि अल्लाह पर, हुज्जतुन कोई हुज्जत, बाद रसूल बाद रसूलों के, वकाना और है अल्लाह अल्लाह, अजीजन बहुत जबरदस्त, हकीमन खूब हिकमत वाला। बेसिकली अल्लाह ताला पे क्या हुज्जत होनी थी? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुज्जत की बात हो रही है यहाँ? एनीवन? कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बना के भेजा अंबिया को, ताकि अल्लाह ताला पे कोई हुज्जत ना रहे। व्हाट डज इट मीन? कि अल्लाह ताला ने बताया नहीं, हमें वार्न नहीं किया। एग्जैक्टली, जज़ाकल्लाह खैर। तो यानी कि हुज्जत ये थी कि अगर वो कल को कोई, मतलब जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो कोई ये कहेगा अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं था,
وہ جس طرح بعض دفعہ ہم لوگ بھی اب کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس زمانے میں اس ڈے اینڈ ایج میں جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو مطلب میری رسائی نہیں ہے یا میری پہنچ نہیں ہے ریسورسز تک، تو تھوڑی سی یہ بات نا مجھے وہ لگتی ہے. ہاں ان علاقوں میں جہاں واقعی بالکل ابھی تک انٹرنیٹ کا بھی پرابلم ہے یا ریسورسز نہیں ہے کہ وہاں سمجھ آتی ہے بات، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں. لیکن اسپیشلی جیسے ہم جہاں رہ رہے ہیں یا ایون پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا، جہاں بھی دیکھیں آپ، کیا کوئی اب یہ جو جس کے پاس بھی ایک فون ہے، اسمارٹ فون، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اب میرے پاس تو ریسورسز ہی نہیں، میں کس طرح دین کا علم حاصل کروں؟ پہلے زمانے میں پھر بھی فیزیبلٹی تھی. ہمارے جو بزرگ ہیں جو گزر گئے یا جو ابھی اس دنیا میں بھی ہیں، کہ ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو ان تک جو علم پہنچا، کسی کی ریسورس کسی کے پاس تھی، کسی کے پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکی، تو اللہ تعالیٰ اسی بیسس پہ جج کرے گا جتنی بھی کسی انسان کی کیپیسٹی تھی. لیکن اب میں اور آپ اگر ہم مطلب دنیا کا کوئی علم ہوتا ہے اس کے لیے اپنے بچوں تک کو، لائک آئی نو پیپل، انہوں نے مطلب یعنی پتہ نہیں کتنی زیادہ ہم تگ و دو کتنی بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں کہ میرے بچے کو اس یونیورسٹی میں مل جائے، اس یونیورسٹی میں مل جائے، یا اس کو یہ نالج آ جائے، یا اس کو یہ سبجیکٹ لینا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ایک تو پہلی بات تو ٹائم کی کمی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرا ہمیں لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ایڈیشنل، وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دا دین. ہمیں ٹھیک ہے بس نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ کافی. اب دین کو مطلب قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، سب پتہ ہے ہمیں، ہم اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے. تو یہ میرے لیے بھی ایک میسج ہے اس کے اندر، اور آپ کے لیے بھی میسج ہے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ مجھے فزکس آتی تھی یا کیمسٹری آتی تھی یا میتھ آتا تھا، یا میری تنخواہ کتنی تھی، یا میرے بچے نے کس یونیورسٹی سے پڑھا یا میں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا، میرا گھر کتنا بڑا تھا، میں نے اپنے بچوں کو سیپریٹ روم دیا تھا یا ان کو ایک ہی کمرے میں چھوٹے گھر میں سونا پڑ گیا تھا، کھانا جو تھا ان کو میں نے مہنگے ریسٹورینٹ سے کھلایا تھا یا ان کو میں نے سستے سے کھلا دیا تھا. ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا. بیسک نیڈس پوری کرنا جیسے ایک مرد سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے گھر میں جو اس کی فیملی تھی ان کی بیسک نیڈس پوری کی کہ نہیں کی. عورت سے تو وہ سوال بھی نہیں ہونا کہ اس کو تو جو رسپانسبلٹی دی گئی گھر کے اندر کی دی گئی ہے، باہر کا نہیں دیا گیا اس کو، تو اس سے تو وہ بھی سوال نہیں ہونا. پھر بھی اگر ہم کہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں نکلتا، تو پھر پوچھ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر ٹائم مطلب دین یہ عربک ایز اے لینگویج، اس کو بھی ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں. ہمارے وہ تھکے ہوئے اس پاکستان کے اسکولوں میں تھکے ہوئے طریقے سے، اب ہو سکتا ہے بہتر ہو گیا، جب میں اسکول میں تھی انتہائی تھکے ہوئے طریقے سے عربی پڑھائی جاتی تھی، اور وہ مصیبت لگتی تھی، عذاب لگتا تھا ہمیں عربی پڑھنا. اس وقت کسی نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس کو عربی کو ایز اے لینگویج نہیں، ہم نے قرآن کی لینگویج سمجھ کے اس طرح پڑھانا ہے اس کو. ہمیں مجھے بے شک عربی نہ بولنی آئے، مجھے قرآن کی والی عربی تو سمجھ آئے نا کہ میں قرآن میں کیا پڑھ رہی ہوں، مجھے ڈائریکٹ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. میں بیچ میں جو ایک وہ انسان کا جو ایک ذریعہ بننا ہے وہ میں اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، کیونکہ اس ڈیپینڈنسی میں بہت سارے میننگز لاس ہو جاتے ہیں. سو ہم جو اس کو تھرڈ پرائرٹی، فورتھ پہ، ففتھ پہ لاتے ہیں نا کہ عربی زبان کا سمجھنا یا سیکھنا، یہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے ہماری. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے تھے وحی کے ذریعے، اور ہم اس کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دے رہے کہ جو میرے رسول کی زبان تھی کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا میسج ہم تک پہنچایا انہوں نے. اس کے لیے اگر انسان کو کوئی اپنی ویسی چیز کو کم کر کے بھی اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو نکالنا چاہیے ہے ٹائم. یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں کتنا ٹائم اس کو دے رہی ہوں، اور یہ آپ کو ہر ایک کو اپنے ہم کسی بھی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، اپنے کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا میں دنیا کی چیزوں کے لیے تو ٹائم نکال رہی ہوں، کیا میں اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم نکالنا مجھے پرائرٹی لگتا ہے. اور ہم سب کو بہت اچھا سا ایک جواب مل جائے گا. ہم سب جانتے ہیں، آئی کین ٹیل یو، میں اپنی بات بھی کر سکتی ہوں، جو پرائرٹی مجھے دینی چاہیے اس کتاب کو اور اللہ کی زبان کو وہ میں نہیں دے رہی. بعض دفعہ دوسری چیزوں پہ ٹائم اتنا بزی ہوتا ہے کہ اس قرآن کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ ٹائم جو میں دے سکتی تھی نہیں دے پاتی. یا نماز جتنی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جتنے سکون سے، بعض دفعہ کیا میجورٹی آف دا ٹائم وہ جلدی میں پڑھی جا رہی ہوتی کیونکہ یہ کھانا بننا ہے یا کسی بچے کو پک کرنا ہے یا
چولہے پہ کچھ رکھا ہوا ہے یا کوئی اور میری کمٹمنٹ ہے. بس نماز ایسی چیز ہے جس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لو، باقی چیزوں کو تو اسی طرح کرنا ہے نا. کبھی کبھی کوئی سوچے کسی کے بچے کو، یا آپ نے کسی کلاس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہو اور آپ کرنا چاہو کہ نہیں آج میں صرف 15 منٹ کی کلاس لوں گی کیونکہ مجھے ذرا قرآن پڑھنے جانا ہے، تو کون کرے گا یہ؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. آئی نو تھوڑا سا وہ میں آف ٹریک ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پہ حجت کی بات، لیکن بات وہی ہے کہ حجت تو قائم ہو گئی، تو میرے اور آپ پہ نہیں ہوگی قائم حجت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن بھی نازل کر دیا، انبیاء کے تھرو ہم تک پہنچ بھی گیا، ہمارے پاس ریسورسز بھی آ گئیں جن سے ہم زبان سمجھ بھی لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مطلب پتہ بھی چل سکتے ہیں ہمیں، حلال حرام جو بھی چیزیں، اور اس کے باوجود بھی میں کوشش نہ کروں اس کو سمجھنے کی، اور میں اس کو کہوں کہ یار دس از ناٹ اے پرائرٹی. بس ٹھیک ہے، کوئی اتنا بھی فنڈامنٹلسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بیلنس ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں لے کے چلنا چاہیے. اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، تو دنیا کے ساتھ بالکل چلنا چاہیے، مگر ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف کہ ہم دین کو پیچھے ڈال دیں. اور ہم سب اتنے اس جھمگٹے میں پڑے ہوئے، اتنا زیادہ ہم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ ہم واقعی بعض دفعہ کیا اکثر ہی لگتا ہے کہ کمزور پڑ جاتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ کر سکیں. اچھا جی، مجھے بھول گیا کہ ہم کہاں پر رکے تھے. کہ اگلی آیت کی تھی کسی کو اگر یاد ہو تو مجھے بتا. وہ لگتا ہے کہ وہ 165 پہ رکے تھے. 165 پہ رکے تھے. اوکے، ٹائم کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ اوکے چلیں جی روزی آپ پڑھ لیں، اور لیٹس ڈو ایک سیکنڈ کتنی کر سکتے ہیں. اوکے یہاں تک پڑھ لو 169 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اللہ اس نہیں میں سوری لا کو 2 حرکہ یا لیکن اللہ لام لائٹ یشہد ہوگا، لام لائٹ ہوگا. لیکن اللہ نہیں تھوڑا لام موٹا ہو رہا ہے، موٹا تو صرف فتحہ کے ساتھ ہوگا. لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک چیک الگ. Oh, sorry. Yeah. بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله تھوڑا سا نا یہ لمبا ہو رہا ہے، کاف یہاں پر لمبا نہیں کرنا. یکون اللہ يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ليهديهم طريقا ہاں ایک اور. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. جزاک اللہ خیر. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ منذرین اور مبشرین جو انبیاء بھیجے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی حجت نہ ہو. لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے بما اس کی جو انزلہ اس نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف،
انزلہو اس نے نازل کیا ہے اسے بعلمی اپنے علم سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی قرآن جو نازل کیا اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی نالج ہے، والملائکۃ اور فرشتے یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک تو پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو نازل ہوا ہے آپ پہ وہی جو فرشتوں کے ذریعے مطلب فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے جو یہ نازل ہوا ہے وہ فرشتے بھی گواہ ہیں اس پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب کی نالج ہے، جس طرح یہ لیٹر ہم اب دیکھیں گے، جس طرح سیرہ میں بھی انشاءاللہ اگر آج اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کیا کہ کچھ مطلب جو ایک بیچ میں اس طرح کا فتنہ بھی ہوا تھا کہ جی قرآن میں چینج آ گیا ہے، قرآن میں یہ غلط لکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، تو ایک ایک لفظ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی تھی، بیچ میں اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں کہ اس میں جی قرآن میں چینج آ گیا اور قرآن کی اتنی کاپیز بھجوا دیں گے، جو احمدی جو بعض ہیں انہوں نے ایک اپنا فرقان کے نام سے قرآن بنایا تھا جس میں کچھ چینجز ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ والملائکۃ یشہدون جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں گواہی کے لیے، اگر پوری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جائے گواہی دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے یہ کتاب جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا گمراہ ہونا، بعیدا دور کا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے جنہوں نے روکا، لوگوں کو بھی روکا، خود اپنے آپ کو بھی روک رہے ہیں، پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، وہ گمراہی میں مطلب بہت دور نکل گئے ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ خود غلط کام کرنا، ایک دوسرے کو ترغیب دینا غلط کام کرنے کی، یا لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرنا صحیح کام کرنے کے لیے، کہ ان کو وہ اتنی پرابلم میں آ جائیں، اتنی جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے، جیسے فار ایگزامپل جب میں ہمیشہ ایگزامپل خیر دے رہی ہوتی ہوں کہ فرانس میں اس میں جب جتنا انہوں نے حجاب کو اور اس کو لے کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، جو سختیاں کر دی، بہت سے لوگ دے گیو ان ٹو دیٹ، وہ بہت سے لوگوں نے حجاب بھی اتار دیا، یا لوگ بہت ڈرتے بھی ہیں، بہت لوگ اپنی اوپنلی نماز نہیں پڑھ رہے، کیا تو یہ وہ بات ہے، خیر ہر ایک کی اپنی سچویشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، میں کسی کو وہ بلیم ہی، بہت سے لوگوں کی مطلب آپ کو اپنی جان تو بچانی ہی ہے ٹھیک، لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب یہ جو فرانس والے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو خود کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روک بھی رہے ہیں، تو دگنا گناہ ہے ان کے اوپر، کہ جو تو اس طرح سے وہ تو چلو ہیں ہی ابھی مطلب ان میں جو لیڈرشپ ہے ان کی، کیا وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، تو مجھے اور آپ کو تو اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کہیں میں اپنی کسی ایکشن کی وجہ سے دوسروں کو دین پہ چلنے سے روک تو نہیں رہی، کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ میں کس طرح دوں گی اللہ تعالیٰ کو، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ظلموا اور ظلم کیا، لم نہیں یکن اللہ اللہ ہے لیغفرا کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ لیہدیہم وہ ہدایت دے انہیں، طریقاً راستے کی، مطلب جن لوگوں نے وہ لوگ جو یہ پیچھے جن کا ذکر ہے نا کہ جو گمراہ ہو گئے اور بہت دور نکل گئے گمراہی میں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کیا ہے پہلے بھی ہم اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کا حق اس کو نہ دینا، اب یہ ظلم میں اپنے اوپر بھی کر سکتی ہوں کہ میرا یہ حق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میری فطرت میں ہے، میری روح کا یہ حق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں، اب جب میں اس کے اگینسٹ کوئی کام کرتی ہوں تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اب اللہ تعالیٰ جب ایک شخص اس راستے پہ اتنا آگے نکل گیا کہ وہ واپس ہونا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو بخشیں گے نہ اس کو ہدایت دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی دین پہ چلایا جائے، وہ سے بعض دفعہ ہماری ہوتا ہے کہ اچھا جی اللہ ہی نہیں توفیق دے رہا تو کیا کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتے ہیں جو پہلا قدم اٹھاتا ہے، میں چاہوں اگر پہلے میری خواہش ہوگی کہ ہاں میں 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، میں ایک نماز پڑھوں گی، میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں گی، وضو کروں گی، نماز پڑھنے کی کوشش شروع کروں گی، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان کرنا شروع کر دیں گے، میں کوشش کر نہیں رہی ہوں، نماز آتی ہے، ٹائم آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر میں نہیں، مجھے تو توفیق ہی نہیں مل رہی نماز پڑھنے کی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی دین پہ مطلب دین کی طرف آسانی نہیں کرتے جب تک انسان کے اپنے دل میں اس کی خواہش نہ ہو،
جو ہدایت ہے نا، ہدایت مانگے بغیر کبھی بھی نہیں ملے گی. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں، دنیا کی جو ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں جو ضروریات ہیں، وہ بن مانگے ملیں گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے. لیکن ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دیں گے جب تک ہم مانگیں گے نہیں، جب تک ہم چاہیں گے نہیں کہ ہمیں ہدایت ملے. اللہ ایک سوائے طریقہ راستے کے جہنم کے خالدینہ بوجہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں ابدن، ابدن از ہمیشہ، دو دفعہ استعمال ہے. خالدینہ بھی ہمیشہ ہے، ابدن بھی ہمیشہ، یعنی کہ اس کو ایک طرح کہہ لیں کہ اور ایمفسس کے لیے دو دفعہ استعمال ہو گیا کہ اللہ طریقہ جہنم خالدینہ فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابدا بھی ہمیشہ ہے. دو دفعہ بات کو کیا ہے کہ میننگ کہ اس کی آپ کہہ لو کہ ایک امپورٹنس کہہ لو، یا اس پہ ایک اور زور دینا کہ دونوں ورڈ یہ استعمال ہوئے. وکانا، اور ہے ذالک، یہ علی اللہ، اللہ پر یسیرا، بہت آسان، کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اور ان کو صرف وہی راستہ دکھایا جائے گا جو جہنم کا راستہ ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اس راستے پہ چلنے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ غلط طریقے پہ جانے پہ، غلط راستے پہ جانے کے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے دین پر چلنا. یہ جو زمانہ ہے، اس میں فتنہ بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. انسان اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ایون ایٹ مائی ایج، یہ فون بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچا کے رکھے اور ہمارے لیے آسان کر دے دین پر چلنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیا نمبر 169 پہ رکیں گے، اور ہم اب سیرہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس کی جس طرح وہ یہی تھا کہ آخر میں ابو سفیان کے، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے کہ ابھی وہ مسلمان ہو، ہم نے یاد ہے کہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے، کہ وہ آدھا دل تھا نہیں تھا، لیکن ہی ریئلائز کہ اب مشکل وقت آ گیا تو بہتر ہے کہ میں پہلے مسلمان ہو جاؤں. کس طرح جب مکہ میں انٹر ہونا تھا تو وہی 3 گروپس بنا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب وہی لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، اور ڈفرینٹ لوگوں کو اس کی وہ آپ کہہ لو کہ وہ لیڈر بنایا تھا اس گروپ کا. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو کہ ابو سفیان جو تھے انہوں نے جا کے پھر اندر مکہ میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گے ان پر بھی کوئی ظلم نہیں ہونا، کوئی کسی پکڑا نہیں جائے گا. جو مطلب مسلمان ہو جائیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے یا وہ حرم میں چلے جائیں گے، یا ان کو بھی اوپر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے ان پہ بھی کوئی، وہ بھی ان کی بھی بچت ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے گھر کو بھی شاید یہی ایک دارالامان جس کو کہہ لو کہ جس میں وہ انسان محفوظ ہوگا، وہ کہا گیا تھا، واللہ عالم. تو بیسیکلی یہ کون سا آپ کہہ لو کہ جو ایئر ہے، یہ 8واں سال تھا، یعنی 8th year آف ہجرہ. ہجرت کے 8 سال بعد 20 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر مکہ میں داخل ہوئے ہیں. کتنے؟ 10,000 لوگوں کے ساتھ. آپ سوچو 10,000 مسلمانوں کے ساتھ. اور آپ نے وہاں پر جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آرمی، جو ان کی پوری آرمی جتنے لوگ تھے، ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا جب تک کہ کوئی آپ پہ اٹیک نہ کرے. مطلب کوئی اگر آپ کو مار رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، جس طرح وہ پورٹری کرتا ہے یہ ویسٹ جو ہے نا مسلمانوں کو کہ جی وہ تو یہ قتل وہ قتل. بھائی اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ اس کا جواب میں کچھ تو کرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو نہیں قتل کرنا until unless کہ کوئی آپ پہ حملہ کرے، بیکاز کسی کو مارنا جو ہے یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں وہ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگوں ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، آج ہی دیکھ لیں گے. کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے کہا تھا کہ یہ لوگ اگر کہیں نظر آئیں گے تو ان کو قتل کر دینا ہے. اب وہ ریزن بھی ہم دیکھ لیں گے اور چیزیں بھی دیکھ لیں گے کہ ان کو قتل کیا گیا نہیں کیا گیا. ٹھیک. اس میں اچھا اب یہ سب انٹر ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر، ایز اے کانکرر، آپ جب امیجن کرو نا کہ جس طرح جنگ جب کوئی ہوتی ہے اور کوئی کسی کنٹری کو فتح کر لیتا ہے اور کس طرح وہ پھر انٹر ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور کس طرح قتل و غارت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی آبادی اس وقت جو ہے 2000 ہے، 2000، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں.
اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ when he was entering مکہ، آپ اپنے جو اس میں اونٹ پہ جو سوار تھے، آپ اتنا اپنے سر کو آپ احرام میں نہیں تھے، مکہ میں آپ عمرہ کرنے نہیں جا رہے، آپ نے کپڑے دوسرے پہنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں سر پہ آپ کے لال رنگ کا وہ جو ٹربن سا ہوتا ہے، جو پگڑی ہوتی وہ بھی تھی، آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مطلب ماتھا یا چہرہ کہہ لو وہ اس جانور یعنی جو اونٹ تھا اس کی گردن سے ٹچ کر رہا تھا، میننگ سر جھکایا ہوا تھا کہ کسی کو کہیں یہ نہ لگے کہ آپ کوئی بڑا فخر سے انٹر ہو رہے ہیں، یعنی آپ اتنے ہمبل ہو کے اندر داخل ہوئے ہیں مکہ کے. یہ انشاءاللہ آگے بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. تو یعنی دس از سم تھنگ جو جب یہ ہسٹری کی کتابوں میں، جب یہ جو گورے ہسٹری کی کتابوں میں لکھی جاتی ہے بات، تو کوئی اس چیز کو مینشن نہیں کرتا. یہ آپ کو سیرہ کی کتابوں میں تو مل جائے گا، لیکن ناٹ دوز مطلب جنہوں نے بائس ہو کے لکھی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قتل و غارت نہیں کیا. یہ وہ جنگ جس کو کہتے ہیں نا کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ، یہ کوئی جنگ تھی نہیں، کیونکہ اس میں کچھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی اس میں آمنے سامنے تلواریں نہیں اٹھائی گئی. ایک چھوٹی سی جو حرکت ہوئی وہ کیا یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جب انہوں نے انٹر ہونا تھا، کیا تو چھوٹا قریشیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، انہوں نے آپس میں مل کے انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو فائٹ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا، بس جا کے انہوں نے جس سے کوئی تلوار لے سکتے تھے، جس سے کیا وہ مطلب جو بھی ساز و سامان لے سکتے تھے انہوں نے وہ لے کے جمع کیا. کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت آرگنائز قسم کا ہوتا، بس چھوٹا سا ایک گروپ انہوں نے بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو لڑائی کریں گے. اور ان کا جو انچارج تھا وہ کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل، یعنی ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، یہ وہ تھا. اور اس کے ساتھ صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر. سہیل ابن عمر کون ہے؟ جن کے بیٹے تھے ابو جندل. اگر آپ کو یاد ہو ابو جندل کون تھے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، جب اس وقت وہ کانٹریکٹ لکھا ہوا جا رہا تھا، ابھی لکھنا شروع ہوا تھا، ابو جندل بیڑیوں میں اور برے حال میں مکہ سے بھاگ کے، مسلمان چکے ہوئے تھے، ان پہ بہت ظلم کیا گیا تھا، وہ بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ رہے تھے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ کانٹریکٹ لکھا جا رہا تھا. مکہ والوں نے کہا نہیں تو پھر ہم کوئی کانٹریکٹ نہیں کریں گے اگر تم نے اس کو واپس نہیں کیا. تو سہیل بن عمر جو ہے ان کے مطلب ابو جندل کے جو والد تھے، یہ ان لوگوں نے مطلب مل کے کوئی ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا اور یہ کہ جی ہم مسلمانوں سے ہم تو فائٹ بیک کریں گے. مطلب اب پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اتنے مٹھی بھر لوگ کیا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں مطلب مانے. اور انہوں نے کہا کہ پھر اس میں ساری باتیں قریشی جو تھے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، تو یہ کوئی 13 سے وہ 20 کا نمبر ملتا ہے کہ جتنے قریشی مارے گئے تھے اس وقت، اور مسلمانوں کی طرف سے 2 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک. اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بٹ یہ بھی سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ جو ہے مکہ میں فائنلی انٹر ہو گئے. وہی 20 رمضان ہے اور 8واں سال ہے ہجرت کا، 8 ایئر. میں تو ابھی بھی مطلب جب میں پڑھ بھی رہی تھی نا سیرہ کے، اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ مطلب کیا اس وقت فیلنگ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ جس طرح سے آپ مکہ سے نکالے گئے تھے، ایک طرح سے نکالے گئے اس طرح تھے کہ آپ کو اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے تھے. کتنے مسلمان قتل کیے گئے تھے جسٹ بیکاز دے ور مسلمز. کتنے مسلمانوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا تھا. اب 8 سال 8 ایئرس اور اس کے بعد آپ واپس انٹر ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی بیچ میں آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی. آپ یہ بھی امیجن کرو کہ ابھی وہ سارے واقعات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو 3 سال وہ گھاٹی میں شعیب ابی طالب جو تھی جس گھاٹی میں 3 سال مسلمانوں کو اور رسول اللہ کی فیملی کو رہنا پڑا تھا، چاہے مسلمان تھے یا نہیں تھے، اور ان کے پاس ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں. کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اسی کے بعد حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی. کتنا ظلم کیا گیا. طائف آپ گئے تھے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ آپ کو کنکر پتھر مارے کہ جس میں آپ زخمی ہوئے. آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور 8 سال کے بعد اب آپ واپس اس مکہ میں آ رہے ہو، اور کوئی جنگ جدل کے ساتھ نہیں، کوئی فائٹ نہیں ہوئی میدان میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو آخر اب یہ کتنا یعنی ٹوٹل ملا کے مکہ کی زندگی اور یہ مدنی 8 سال ملا کے تقریباً 21 سال کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک فاتح کے طور پہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہی بات میں نے آپ کو کہا کہ وہ اتنا سر جھکا کے اس کے باوجود بھی وہ مطلب یعنی کوئی بوسٹ نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہی واز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے. اور آپ سورہ فتح جو ہے نا، سورہ فتح جس کی وہ پہلی آیت ہے نا، ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو فتحا مبینا اس کو کہا گیا مکہ کی جو انڈیڈ یعنی ہم نے آپ کو ایک کھلی
جو فتح جو ہے وہ نصیب کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سورہ فتح نازل کب ہوئی تھی؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی تھی، کھلی فتح. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فتح مبینن جو ہے، یہ کھلی فتح جو یا روشن فتح، یہ مکہ کی فتح مکہ کے بارے میں، کچھ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں، کیونکہ اس کے بعد ہی ساری چیزیں دا ٹائڈز چینجڈ، کیسے کو کہتے ہیں نا کہ پورے حالات بدلے ہیں، وہ صلح حدیبیہ کے بعد بدلے تھے. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اب وہ مکہ کی، اب سوچو سڑکوں پہ جا رہے ہیں اندر، اپنے ابھی اونٹ پہ ہی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ ان کو مطلب دیکھ رہا ہے. اور آپ نے جا کے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے نا آپ نے کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور آپ کو ان کے ہاتھ میں ایک جس طرح وہ چھڑی سی ہوتی ہے نا، وہ چھڑی تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ کعبے میں اس وقت کوئی، یہ ہم ہسٹری کی کتابوں میں کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے تھے، آئیڈلز، کیونکہ جتنے دن تھے نا، ہر دن کا ایک رکھا ہوا سمجھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ جو چھڑی تھی وہ اس کی طرف کرتے تھے، اس سے اشارہ، اس چھڑی ایک بت کی طرف کرتے تھے، اور وہ بت جو تھا وہ گر جاتا تھا اپنے منہ کے بعد. آپ طواف کرتے رہے، اور آپ جہاں جہاں جو بت تھا اس کی طرف آپ اپنی چھڑی کو کرتے تھے، اور وہ جو چھڑی تھی، وہ مطلب جو بت تھا وہ گر جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ساتھ ساتھ، وہ آپ کیا پڑھتے جا رہے تھے، مجھے بھول گیا یہ ہے کہ یہ کون سی سورہ کی آیت ہے. لیٹ می جسٹ ایک سیکنڈ میں اس کو کنفرم کر لوں کہ یہ جو میں ابھی آیت ایک پڑھنے جا رہی ہوں کون سی سورہ کی. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. اچھا، سورہ اسراء کی آیت ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یعنی کہ سچائی جو ہے، سچ جو آ گیا، اور جو جھوٹ ہے وہ چلا گیا. مطلب اور جھوٹ جو ہے، مطلب اس کی نیچر میں یہی ہے. یہ میں اپنے لفظوں میں تشریح ایک طرح سے آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں کہ وہ اس کو جانا ہی ہوتا ہے. جھوٹ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے جا رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ یہ سورہ اسراء کی آیا نمبر 81 ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے حجر اسود کے، تو آپ اس کو اپنی چھڑی سے ٹچ کرتے تھے. اور ابھی آپ یہ پورا وقت جو آپ کر رہے ہیں طواف، یہ آپ اونٹ پہ ہی کر رہے ہیں. اور اس دوران تمام جو مکہ ہے، سمجھ لیں پورا مکہ جو ہے، یعنی جو رسول اللہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ وہ بھی، پورا مکہ جو ہے وہ مکہ حرم میں جمع ہو گیا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پھر آپ نے اس وقت جو ہے نا آواز مانگی. جو کہتے ہیں کہیں میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے لکھا ہوا تھا حضرت عباس کا، کچھ نے لکھا ہوا تھا حضرت علی کا، واللہ عالم کی کون سی اس میں سے زیادہ اوتھینٹک. بہرحال آپ نے کعبے کی چابیاں منگوائیں. دروازہ تھا نا کعبے کا، وہ تالا لگا رہتا تھا اس کو. اب یہ بھی اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ یہ کیا تھا، تو اس کو تالا ہوتا تھا. اور وہ چابیاں جو ہیں، اور وہ انہوں نے ان کو لا کے دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کا دروازہ کھولا، اور آپ اس کے اندر گئے. اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ وہ بت پرستی کی اور شرک کی نشانیاں تھیں، جس میں کچھ بت بھی تھے. کچھ وہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ کبوتر، کوئی ڈفرینٹ جو آپ کہہ لو پتھر ہوتے ہیں نا، قیمتی پتھروں کے بنا کے رکھے ہوئے تھے. کہیں پر کچھ اس طرح کی وہ چیزیں تھیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ڈرائنگس تھیں، جس طرح فرشتوں کی ڈرائنگس تھیں. کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کچھ مشرک تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے اپنے طور پہ جس طرح ایک تصویر شکل سی، اس طرح وہ کارو کی ہوئی ہے، جس کے اوپر جنہوں نے ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے تھے. تیر کا مطلب یہ تھا بیسیکلی، کیونکہ ان میں اگر آپ کو یاد ہو سیرت کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا، تیر پھینک کے، وہ پانسے جس کو کہتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک طرح سے وہی شرک ہے. تو وہ انہوں نے اس طرح کی شکل جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ نکالا. انہوں نے کہا کہ یہ لعنت ہو ان سب پہ اللہ تعالیٰ کی، کہ انہوں نے رسول جو حضرت ابراہیم تھے ان کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق. وہ تو حنیف تھے. حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو یکسو، کمپلیٹ، پکے مسلمان. اور یہ تو ہم سیرہ میں بھی اور قرآن میں بھی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت جب بھی جو بھی حکم دیا، آپ نے اس پہ سر جھکایا ہے صرف. مطلب آپ نے کسی چیز پہ ہی نہیں کہا کہ میں یہ کیوں کروں. یعنی کہ ایک مشکل ترین امتحان کہ اپنے بیٹے کو آپ قتل کر دیں، مطلب وہ آپ چھری چلانے کو وہ بھی راضی ہو گیا.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو حنیف تھے، ان کا تو مطلب اس شرک سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اور وہ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو خانہ کعبہ کو پورا پاک کیا تمام اس کے جو گند سے، جتنے بھی شرک کی چیزیں تھیں. اور انہیں اس کے بعد آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکل کے دروازے پہ اس کے کھڑے ہوئے، کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے مطلب میں جب پڑھ بھی رہی تھی میں کہتی امیجن، جس امیجن، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نکالے گئے اس جگہ کعبے میں آپ ہیں، دروازہ کھول کے آپ اس میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آپ نے مطلب وہاں پر پورے کتنے 10,000 کے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، 2,000 مکہ کے رہے، تو 12,000 لوگ. آف کورس یہ نمبر جو ہے اس میں اونچ نیچ تھوڑا بہت زیادہ کم تو ہو سکتا ہے، لیکن دس از اے فگر دیٹ وی ہیو بین گیونگ ہسٹری کے. آپ وہاں پر کھڑے ہو کے اتنے لوگ اب آپ کو سننے کو کھڑے ہیں، جسٹ امیجن کریں لائک وہ فیلنگ کیا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لائک میں یہ سوچ کے تھوڑا سا مطلب نا ایک وہ ہوتا ہے بندے کو کہ دماغ میں آتا ہے کہ آپ سوچو کہ وہ جگہ جہاں پر آپ کو جان آپ کی خطرے میں تھی، اور جہاں لیکن دکھ کتنا تھا کیونکہ آپ ادھر ہی پلے بڑے تھے، وہ آپ کا اپنا ہوم ٹاؤن، مکہ واز یور ہوم ٹاؤن، ہز ہوم ٹاؤن، تو اس میں سے آپ نکالے گئے. تو اب وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں کہ خطبہ دیا. اس کو میں اپنے لفظوں میں تھوڑا سا وہ کرتی ہوں کہ جی انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کسی کو آپ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس نے اپنے تو جو سوری اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عبد کو، اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک خادم کو یہ مدد کی اس کی، اور اس نے تمام جو دشمن تھے ان کا خاتمہ کیا. اور مطلب وہ جتنا بھی جو یعنی جو بھی چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں وہ تمام ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جو آیت تھی یہ اس بارے میں ہی اس ٹائم کے لیے تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان بے شک خلقنا کو تمہیں پیدا کیا گیا، بنایا گیا، من ذکر و انثی، مطلب تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور بنایا تم کو شعوبا، قبیلے، وقبائل لتعارفوا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر لو. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، ان بے شک اکرمکم، یعنی جو تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، کہ تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والا اور مطلب نالج رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے. یعنی ایک تو یہ جو ہوتا ہے نا، جو مسلمانوں میں بھی ایک دماغ میں فطور آ گیا نا، میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میرے دماغ میں آ گیا، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کیا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا گیا، یعنی کہ دو جینڈر ہی ہیں. تو جو مسلمان بچے یا مسلمان ینگسٹرز یا بڑے بھی جو کنفیوز ہو رہے ہیں نا، تو وہ بھی قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. اور یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر لو. یعنی یہ قبیلے یہ ڈفرینٹ، جو ایک ڈفرینٹ قسم کے آپ کے جو کہہ رہا سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بنائے اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی ملک ہے اس کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے، اس کے لوگ زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جس طرح ہم جہاں رہ رہے ہیں الحمدللہ ایک یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، اور پھر آپ بیک ہوم پاکستان کو دیکھتے ہو تو جو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی ڈویژن ہے، یہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. مطلب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہے جو پرہیزگار ہے. پرہیزگار کا مطلب جو اپنے آپ کو چیک میں رکھے. تقویٰ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک میں رکھنا کانسٹنٹلی، کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، میں اس وقت جو بھی کرنے جا رہی ہوں، جو بھی بولنے جا رہی ہوں، غلط ہے صحیح ہے، بس وہ چیک اینڈ بیلنس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو بس ہمیشہ نظر میں رکھنا. تو پھر جب یہ سب آپ نے بولا اس کے بعد جو قریش جو تھے وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اب کیا سلوک کروں گا. تو جو قریشی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بہت بہترین سلوک کریں گے کیونکہ آپ ہم میں سے ہیں، آپ ایک بہت عزت دار بھائی ہیں، اور آپ ایک عزت دار بھائی کے بیٹے ہیں. مطلب بیسکلی جو بھائی ان دا سینس
جیسے یہ حضرت عبداللہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، قریشی سارا خاندان قبیلہ تو ایک ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ مشہور جو ان کی لائن تھی، جو کہ مطلب یہ ہم سب نے شاید پہلے بھی سنی ہوئی ہو، کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ کہ آج کے تم لوگ آزاد ہو، تم لوگوں پہ، یعنی انہوں نے کہا بیسیکلی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں وہی تم سے کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. ہم نے یہ سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے، آپ جو جانتے بھی ہوں گے کہ انہوں نے مطلب اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جو کچھ بھی ان کے بھائیوں نے کیا تھا. اب سوچو کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ وہ ان کو کہی کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو، تم پہ آج کے دن کوئی بلیم نہیں ہے، تمہیں آج کے دن کچھ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو سورہ یوسف تھی یہ مکہ کے شروع کے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی تکلیف دہ ٹائم سے گزر رہے تھے. تو اس وقت سورہ یوسف اور وہ پوری نازل ہوئی تھی، اور وہ پوری سٹوری ہے سورہ یوسف کہ اس وقت آپ دیکھو کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا ان کی اپنی فیملی نے، جبکہ وہ ایک بہت ینگ بچے 13-14 سال کی ان کی عمر تھی، کہ ان کے اپنے بھائی ان کے اگینسٹ کیوں ہو گئے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ حضرت یوسف کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سورہ جو نازل کی گئی ان پہ، تاکہ ان کو ایک تھوڑا سا، آپ کہہ رہے نا تھوڑا بہت جیسے تقویت ہوتی ہے کہ ان سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یوسف کو، پھر وہ پوری سٹوری تو سورہ میں ہی ہے کہ وہ پھر کہاں سے نکل کے کہاں وہ پورے مصر کے رولر بن گئے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک سرٹن سچویشن سے گزارنا ہوتا ہے، اس کی اپنی بہتری کے لیے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی اگزامپل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ٹائم جو مکہ میں گزر، 13 سال آپ کی مکہ میں تکلیف میں گزرے جب سے آپ بنے تھے نبی، اور اس کے بعد آپ کو جگہ بھی چھوڑنی پڑی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کتنے ایک بہتر طریقے سے آپ کو دوبارہ اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے، عزت بے عزتی جو ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. نہ کوئی بے عزتی کر سکتا ہے ہماری، نہ کوئی ہمیں عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں فائنینشیل فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے ہماری فائنانسز لے سکتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں اپنا ٹرسٹ، ہمیں اپنا بلیف اللہ تعالیٰ پہ اتنا اسٹرانگ کرنا ہے. دیر آئے درست آئے والی بات کہ حضرت یوسف کی بھی جو اگزامپل تھی، وہ ایک ینگ لڑکے، بہت ہی ینگ تھے جب وہ نکلے گئے اپنے گھر سے، اور ان کو جا کے جب وہ ملی ہے ایک وہ مصر کی جو بھی ایک حکومت کہہ لیں گے، جو فائنینشیل ڈپارٹمنٹ پورا ان کے پاس تھا، ہی واز مچ اولڈر. تو انہوں نے بھی وہ سخت ٹائم دیکھا ہے، مگر اینڈ رزلٹ بہتر تھا. تو اب یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ یعنی وہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ انہوں نے مکہ کے جو یہ قریشی تھے ان سے کہا. اور بیسیکلی اس سے تھوڑا بہت جو ہم ایک اپنے لیے بھی تھوڑے سے لیسنس جو آپ کہہ لیں، جو فائدہ یہ جو فتح مکہ جس طرح سے بھی ہوئی، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اس وقت مکہ کو، کیونکہ مکہ کی ایک جو اہمیت ہے ہمارے آپ کے لیے تو ہے ہی ہے، اس وقت تو وہ لوگ وہاں جیسا رہ رہے تھے اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے، تو آپ نے مکہ کی عزت کو نہیں ختم کیا کہ پوری آرمی گئی. تو آپ نے کہا کہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، کوئی اپنی تلوار کو نہیں نکالے گا. مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک پوری جو شہر پورا فتح ہو گیا وداؤٹ اینی فائٹ. وہ جو میں نے بتایا نا کہ چھوٹا سا گروپ نے اٹھ کے تلوار نکالی تو ان کے بدلے میں جواب دینا پڑا، ادر دین دیٹ کچھ نہیں ہوا. اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس فتح کے بعد بھی اپنے رویے سے کیا شو کیا کہ ہی از اے ہمبل سرونٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا غلام، اللہ تعالیٰ کا عبد. مطلب یہ سب کچھ ہو بھی گیا تو رسول اللہ کیا شو کرے کہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میرے تھرو ہوا ہے. اور پھر تیسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا کیا آپ نے کہ کعبے کا طواف کیا. اور یہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ طریقہ تھا، جب ہم سیرہ میں بھی اگر آپ کو پہلے یاد ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ آپ جب بھی کہیں سے بھی آتے تھے، مکہ آتے تھے، تو آپ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو وہی بات کہ
مجھے اور آپ کو بھی نا تھوڑا سا اپنی لائف کو اس طرح کرنا ہے کہ پرائیورٹی ہم نے اللہ کو دینی ہے. پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مجھے مل گئی ہے, کوئی فائدہ مجھے ہو گیا ہے, کوئی اچھی خبر میں نے سنی ہے, پہلے اللہ کا شکر, اس کے بعد دنیا والوں کا بھی شکر کرنا ہے, انسانوں کا بھی شکر کرنا ہے, مگر پہلی چیز کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے. آج میں وہ سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار کو, وہی بات انہوں نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی کہ مطلب دیکھیں بعض چیزوں کو ہم کتنا شکر سے بات نکلی ہے نا. تو اب جس طرح یہ مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر, وہ کہتے ہیں کہ چیزیں جس طرح ہم کتنی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ سورج کی, سورج اگر نہ ہوتا, اس کی گرمائی نہ ہوتی, مطلب کچھ بھی نہ ہوتا, لائف ہی نہ ہو سکتی تھی. سورج نہیں تھا, کوئی چیز گرو نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ وہ بخارات, وہ پانی, وہ سب کچھ نہیں بن سکتا تھا جو اوپر جا کے بارش کرتا. بارش نہیں ہوگی تو چیزیں نہیں گرو کریں گی, لائٹ نہیں ہے تو ہم مطلب انسان کو جو وہ انرجی چاہیے وہ نہیں مل رہی, پودوں کو نہیں مل رہی. لائف وڈ ہیو بین ڈن اگر سورج نہ ہو. ایک چیز صرف, اگر سورج نہ ہو, ابھی تو میں صرف باقی چیزیں بھی, لیکن ایک سورج کی اگر آپ امیجن کر لو کہ سورج نہ ہوتا تو ہم کس طرح گزارا کرتے. ابھی تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ ہاں اللہ نے زمین بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہوا ہے, لائک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے, نہیں, مگر اگر نہ ہوتا تو یہ فار گرانٹیڈ والی بات جو ختم کر کے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا, چھوٹا سا خطبہ دیا ہے, مین چیز کی بات کی ہے, تقوی کو پرومس کیا, تقوی کے اوپر فوکس کیا ہے. مطلب کہ تقوی کی وجہ سے کسی کو کسی پہ فوقیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس بیسس پہ نہیں ہو سکتی کہ میری جو نسل ہے وہ تم سے بہتر ہے, میں تو اس گھرانے کو بلونگ کرتی ہوں, میں تو اس گھرانے کو بلونگ کرتی ہوں, ہمارے تو باپ دادا ادھر تھے, یہ تھے. ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے ادر دین تقوی. ٹھیک, تو یہ چیز ایک تو ہے. اور جو اتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے کیا, طائف میں بھی جب آپ کے پاس آپ گئے تھے وہاں سے آپ واپس بھی آئے ہیں, یا جو شعیب ابی طالب میں بھی آپ کو انہوں نے محصور کر دیا تھا مکے والے, اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا. آپ نے ان پہ مطلب آپ کر سکتے تھے, آپ کے ایک حکم پہ صحابہ کرام وہ جتنے قریشی تھے 2000 ان کو ختم کر دیتے, آپ نے نہیں کیا. مطلب اس سے میں اگر اور کچھ نہیں بھی لیسن لے لوں تو میں اتنا لیسن تو میں لے لوں اس سے کہ میں لوگوں کو معاف کر دیا کروں, لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کر دیا کروں. اگنور نہیں کیا جا رہا تو ایٹ لیسٹ ان کی معافیوں کو قبول کر لوں, ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دوں, ان کو ایٹ لیسٹ ایک موقع دے دوں. کیونکہ بعض دفعہ اگلا بندہ اپنی غلطی کا احساس کر کے ہم سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو معاف بھی نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں تم نے مطلب اتنا میرے ساتھ ہی کیا کہ اب تو میں بالکل, ہم یہ بعض دفعہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس وقت سے اتنا سوچ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had every right کہ وہ جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, جنہوں نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا, آپ ان کے ساتھ جو کرنا چاہیں, آپ نے نہیں کیا. تو یہ لیسن بھی ہمیں اس سے ملتا ہے. پھر وہ خیر دوسری پھر چیز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی, جو حرم کعبے کا پورا دروازہ کھل کے جب آپ گئے تو آپ نے نماز پڑھی تھی. کچھ نے کہا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی, کچھ نے کہا کہ 6 پڑھی تھی, واللہ عالم. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب انہوں نے نماز پڑھی تھی. اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, کیونکہ کعبے کے اندر تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھ سکتے ہو نا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں پڑھی تھی, ڈفرینٹ رکعات پڑھی تھی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہیں, حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں, تو وہ ہمیشہ کعبے کے اندر جا کے نا انہی جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے, مطلب ڈفرینٹ جگہوں ڈائریکشنز کر کر کے کہ رسول اللہ نے یہاں پر پڑھی ہے. ظاہر بات ہے ہم, میں اور آپ جو ہیں وہ ہماری تو اتنی, اللہ تعالیٰ کیا پتہ کبھی کوئی اس طرح کا موقع کر دے کہ کبھی ہم جا کے کعبے کے اندر نماز پڑھیں, لیکن بہرحال تو یہ رسول اللہ نے کیا. پھر اس کے بعد آپ نے جب چابیاں جو ابھی آپ کے ہاتھ میں تھی تو حضرت علی ہیں یا حضرت عباس, واللہ عالم, اس کے بارے میں بھی 2 وہ ملتی ہیں کہ یا رسول اللہ مطلب اب انہوں نے دینی تھی یہ چابیاں کسی کو, کیونکہ ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ جو بنو ہاشم ہیں وہ جب حاجی جب آتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بنو ہاشم, یعنی وہ بھی قریشی ہیں, ان کا گروپ قبیلہ کرتا تھا. اور جو کعبے کی چابیاں تھیں, جیسے اس کی صفائی جو بھی ان کا مینٹیننس ہے, وہ جو آئی تھنک جو قبیلے کا نام اس کا ہے جو مجھے دماغ سے ایک دم, دیکھیں میں دیکھوں گا مجھے مل جائے سامنے, 1 سیکنڈ, ادار کر کے اینڈ آتا ہے اس کا, اگر if I can
find it. हाँ, बनु अब्दुल दार, अब्द अल दार जो थे वो चाबियां उनके पास होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हज़रत अली ने कहा कि मतलब आप हमें ही दोनों चीज़ों का क्यों नहीं कर देते, सिकाया और हिजामा, यानी कि खिलाना विलाना भी, यानी और उसके बाद जो चाबी यानी इसकी रखवाली वो भी हमें दे दें। ताकि सर तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं वेयर इज, यानी जो उस्मान इब्न तलहा जो थे वो बनु अब्दार के थे, कि वो किधर हैं। उनको बुलाया गया और वो जब आए तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी दी, क्योंकि हमेशा से उस कबीले के पास चाबियां होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को मेंटेन किया, उसको वही इज्जत उनको दोबारा दी। और वो कहते यही है कि इवन टिल टुडे, अभी तक उसी लिनियज, उसी फैमिली, उसी नस्ल में, यानी उस्मान इब्न तलहा जो बनु अब्दुद्दार को बिलोंग करते थे, अभी तक चाबियां उन्हीं के उसमें, अभी भी जो उनके नाम मुझे अब याद नहीं रहा, मैंने सर्च किया था, मुझे याद नहीं रहा कि अब किसके मतलब नाम क्या है उनके लिनियज में जिनके पास है, लेकिन अभी तक उसी खानदान के पास जो है ये चाबियां, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से था। ठीक, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हुई कि चाबी जो है उस खानदान में, और जो बनु हाशिम है वो खाने पीने का करते थे। अभी भी आप जब जाए जैसे हज में, तो जो अरफात के दिन का खाना है वो हुकूमत की तरफ से ही होता है हमेशा। अच्छा, उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर आपको याद हो कि हमने थोड़ा सा बस हम और करेंगे उसके बाद हम, हाँ, अभी 6:30 में। तो जो अगर आपको याद हो कि जस्ट बिफोर ये फतह मक्का से थोड़ा पहले जो एक वाकया क्या हुआ था, कि जो जिस पे तोड़ी गई थी सुलह हुदैबिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया था रसूलुल्लाह की तरफ से, कि जो दो कबीले थे, एक खुजा का जो कबीला था, ये मुस्लिम तो नहीं थे, लेकिन ये जब सुलह हुदैबिया हुई थी तो आपको याद है उसमें एक क्लॉज ये थी कि जो कबीला भी मुसलमानों के साथ होगा वो मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे, और जो कुरैशियों के साथ हैं वो उनको करेंगे। तो खुजा का जो कबीला था उस पे हमला कर दिया बनु बकर ने। ये भी दूसरा कबीला, बनु बकर जो थे वो ये जो मुशरिकीन थे उनके साथ थे, खुजा जो थे वो मुसलमानों के साथ थे। तो जब वो उन पे अटैक कर दिया, उनके बंदों को भी मार दिया, तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, आप ये बात भूले नहीं थे, उन्होंने थोड़ी देर को उन्होंने क्या एक अनाउंस किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुजास जो कबीला था उनसे कहा कि तुम्हारे पास असर तक टाइम है, और आप मतलब अभी असर से थोड़ा ही पहले मक्का में एंटर हुए थे, असर तक टाइम है कि तुमने अपना बदला अगर बनु बकर से लेना है तो वो ले लो, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं है। और आपने जानबूझ के ये टाइम जो है वो चूज किया था, वो कहते हैं उलमा, क्योंकि सख्त गर्मी थी और मतलब थके हुए भी हैं सब कुछ, ताकि ज्यादा लंबा ना खींचे। तो क्या कहते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि असर के बाद ना कोई लड़ाई होगी हरम में, और ना कुछ खून बहाया जाएगा, और हरम जो है दोबारा से, क्योंकि हमें पता है कि हरम उसको क्यों कहा जाता है कि वहां पर कत्ल वगैरह टोटल मना है। अच्छा, हो क्या गया, असर तक जो जिसने करना था वो हो गया, लेकिन हुआ क्या कि अगले दिन खुजा जो कबीला था उनमें से किसी एक ने कहा कि नहीं, मुझे तो इस बंदे से बदला लेना, और उसने जाके बनु बकर के एक बंदे को मार दिया। रसूलुल्लाह को पता चला, आपको बहुत उस चीज का वो लगा, उन्होंने कहा कि अब तो जो हो गया हो गया, अब इसके बाद अगर किसी ने इस तरह की कोई हरकत की तो फिर कसास लेने का पूरा हक होगा जिस मकतूल की फैमिली को, यानी कि फिर मैं कोई सपोर्ट तुम लोगों को नहीं करूंगा। अभी तो ये आखिरी गलती थी, इसके बाद तुम लोगों में से किसी ने भी अगर कोई कत्लो गारत किया तो मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं, ठीक है, मैं इसके बाद तुम्हें क्या कहते हैं मेरी कोई सपोर्ट नहीं होगी। अच्छा, अब वो जो जिक्र मैंने किया था ना, बस थोड़ा सा, बस 15 मिनट में और लूंगी, इसके बाद मैं एंड करूंगी। जो जिक्र किया था कि कुछ लोग थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि जहां भी नजर आए उनको कत्ल कर देना, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि सीरा की किताबों में कुछ लोग कहते हैं कि वो 6 थे, जिनमें से 4 आदमी और 2 औरतें थी। कुछ लोग कहते हैं, मतलब यानी नंबर जो मिलता है ना 6 से 9 लोगों का मिलता है, उसके दरमियान डिफरेंट नरेशन से वल्लाहु आलम। तो यानी इन 6 से 9 जो लोग हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहां तुम्हें नजर आए उनको कत्ल कर दो। और उसमें से भी अब हम देखते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनका भी नाम लेके आऊंगा, कि उनमें से भी शायद वो 2 या 3 ही थे जिनको मारा गया था, बाकी सब बख्श दिए गए थे। और क्या रीजन था उसका? अच्छा, जिन लोगों के बारे में कहा गया था कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनमें से एक जो था इकरमा इब्न अबी जहल, अबू जहल के बारे में हम पूरा हिस्ट्री में, मतलब वो कह लो कि वो मुसलमान उम्मा का जो फिरौन था ना, वो अबू जहल था, जो जो तकालीफ उसने दी थी। अगर हम वो वाकयात याद करें कि किस तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर जो उनकी पूरी फैमिली
کو جو وہ جس تکلیف سے قتل کر دیا گیا تھا، یا حضرت بلال کے ساتھ جو کیا جاتا تھا، سب ابو جہل کا کام ہے. تو ان کا جو بیٹا تھا، اچھا اب ہوا کیا کہ بہت اس نے بھی، اور یہ جو شروع میں جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے تھے، جو میں نے ایک بتایا تھا نا کہ ایک چھوٹا سا گروپ تیار ہوا تھا، اس میں بھی شامل لیڈر تھا ان کا کہ ہم بدلہ لیں گے، مطلب ہم انٹر اس طرح نہیں ہونے دیں گے، ہم تو اپنا مسلمانوں کو کرتے ہیں لڑتے ہیں، تو خود مطلب یہ بھی اس میں شامل تھے. تو جب مکہ فتح ہو گیا اور مطلب جب پتہ چل گیا کہ اچھا جی ہم تو لڑ بھی نہیں سکتے کچھ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اکرمہ جو تھا یہ بھاگ گیا وہاں سے حبشہ کی طرف. حبشہ آپ کو یاد ہے کہ حبشہ میں مسلمانوں کو کتنی سپورٹ ملی تھی نجاشی کے تھرو. تو یہ حبشہ جب راستے میں تھا تو یہ بوٹ پہ جانا تھا. جدہ اگر آپ کو پتا ہو، جدہ از وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں جو پانی جہاں پر جہاں پر شپنگ کا ان کا سارا جو وہ پورٹ سٹی ہے، تو وہاں پر تو جدہ سے شپ میں بیٹھ کے یہ ابسینیا کی طرف چلے. راستے میں آ گیا ایک طوفان. تو جو شپ کا جو وہ تھا کیپٹن، اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس تو اس جو طوفان ہے نا، اس سے بچنے کا کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے. سو اب جو ہے نا، یہ جو اللہ ہے نا، اس سے، حالانکہ وہ مشرک تھا، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو کہ واللہ مطلب میں اور تم، ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ ہمارے بت ہیں نا، وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے. مطلب جسٹ امیجن، یہ وہ ہے جو مشرک ہے خود، جو بت جنہوں نے بنائے ہوئے، وہ کہہ رہے کہ مطلب اس وقت جو ہے نا اللہ سے دعا کر لو، ہمارے بت ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب وہ جب اکرمہ نے یہ سنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بتا رہے تھے یہ کہ اس وقت مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ مطلب یعنی جس وقت ہمیں ضرورت ہے، اس وقت ہمارے جو بت ہیں وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، تو ہم اس وقت ہم ان کی پوجا کیوں کریں، ان کو کیوں ان کی عبادت کریں کہ جب ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یعنی تو پھر 20 سال کے بعد مطلب وہ یہ ریئلائزیشن ہوئی اکرمہ کو، اور وہ پھر اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اس وقت مجھے بچا لے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور میں تیرے جو نبی ہیں ان کے پاس جا کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے میں جو ہوں اسلام قبول کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہی کہ وہ مجھے معاف بھی کر دیں گے اور رحم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اکرمہ کو بچا لیا، اور وہ فوراً جو ہے وہ مطلب اپنا خیر چہرہ چھپا کے نا، کیونکہ فکر تھی کہ قتل کرنے کا حکم تو دیا جا چکا ہے کہ مار دیا جائے گا، تو چہرہ چھپا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہاں جا کے اپنے چہرے کو کھولا اور کہا کہ میں جو ہوں پوری، ان کو رسول اللہ کو پوری کہانی بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کا اسلام قبول کر لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ لیٹر آن جو ہے کوئی 4-5 سال کے بعد، ابھی ہم وہ لیٹر آن دیکھیں گے، جو رومیوں سے جو جنگ ہوئی تھی اس میں اکرمہ جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں. جسٹ امیجن 20 سال تکلیف ہے. اور یہ کیونکہ جو ابو جہل کی یہ بیٹی اکرمہ جو تھے، ون آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بیٹی تھی، ان سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی، جو طلاق دے دی تھی پھر. تو بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس وقت دل بدلنا چاہے، تو یہ جن کو کہ کہا گیا تھا کہ ان کو دیکھتے قتل کر لو، اللہ تعالیٰ کو ان کو بچانا مقصود تھا، تو یہ پورا واقعہ ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ شہید کی موت مرے، شہادت نصیب ہوئی ان کو. دوسرا ایک جو نام آتا ہے عبداللہ ابن خطل، اچھا وہ یہ مسلمان ہوا تھا اور پھر یہ مدینہ آ گیا، اور مطلب ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. تو پھر اس کو اور ایک اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک جسے کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سریے، یعنی دوسری جگہوں پہ بھیجتے تھے دین کا پیغام دینے، لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ بھیجا. تو راستے میں جو بھی وجہ ہوئے گی، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز، تو ابن خطل جو ہے اس نے ان صحابی کو قتل کر دیا. ان کی جو چیزیں تھیں جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ لے کے واپس مکہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا تھا. اور ہمارے دین میں مرتد کی جو سزا ہے وہ موت ہے. اینی ویز مرتد ہو گیا. اچھا، اور اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ مرتد ہو گیا واپس مکہ چلا گیا، وہاں 2 غلام جو کنیزیں ہوتی ان کو خریدا، اور ان سے وہ جو لکھتی تھی بہت اچھی شاعری، شعر مطلب جو نظمیں، تو ان سے کہا کہ نظم لکھوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. اور مطلب بہت بدتمیزی اور بہت وہ برا بھلا مطلب کیا گیا. اور وہ اس نے کیا کہتے ہیں پھر خود ہی اس کی موت کس طرح ہوئی کہ وہ جب مکہ چلا گیا اور کعبے کے مطلب جو دروازوں کے اوپر سے چڑھ کے اوپر کھڑا ہو گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
باہر تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کعبے کا پردہ پکڑ کے جو کپڑا ہے اس کو پکڑ کے اور اس کو کہا کہ مجھے مطلب معاف کر دیا جائے، حالانکہ سارا کچھ کر چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں معاف کیا تھا اور اس کو پھر مار دیا گیا تھا۔ پھر ایک ہے جناب مقاس ابن سبابہ نام ہے ان کا، وہ بھی بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا منافق تھا، یعنی صرف اس طرح کے دکھاوے کے لیے مسلمان بنا تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی سے نا غلطی سے اس کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا، غلطی سے، وہ اس وقت میرے دماغ میں نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوئی تھی، ایک میرے خیال میں ایک سریہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور اس پہ غلطی سے اس صحابی سے اس بندے کا، یہ مقراس ابن سبابہ جو ہے اس کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا، اس نے اس کا بدلہ لینا تھا، تو اس نے پریٹینڈ کیا کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مدینہ جا کے ان صحابی کو قتل کر دیا تھا اور پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ تو اب ان کو وہ ظاہر بات ہے قتل کا تو قصاص بھی ہے، تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، ایک اور جو شخص ان کا نام تھا اس لسٹ میں جن کو قتل کرنا تھا، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ان کا نام ہے، یہ بھی قریشی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مدینہ چلے گئے تھے، اور اس حد تک وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوز کیا تھا اپنا، جو بھی رسول اللہ کہتے تھے نا، جیسے قرآن وہی آنی اور وہی کو آپ لکھواتے، ابو ہریرہ بھی ان میں مشہور ہے کہ جو لکھتے تھے ہاتھ سے جو قرآن کو لکھنا، تو یہ ہی واز ون آف دیم، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر، مگر یہ بھی مرتد بن گئے اور مکہ چلے گئے، اور جا کے وہاں کیا کہنا شروع کر دیا کہ میں تو جب مجھے قرآن لکھوایا جاتا تھا تو میں تو اس کو بدل دیتا تھا، میں تو غلط لکھ دیتا تھا، اور مطلب یہ تو سر مطلب الٹی سیدھی باتیں مطلب کہہ دی تھی کہ مجھے تو محمد کچھ اور کہتا تھا، میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کچھ اور لکھتا تھا۔ اور یہ جو تھے سوتیلے بھائی بھی تھے کس کے؟ حضرت عثمان بن عفان۔ سو جب اب مسلمان جب مکہ میں داخل ہوئے تب اس کو تو اپنی جان کی پڑ گئی، تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ مجھے جو ہے نا مطلب مجھے معاف کر دو اور مجھے مطلب بچا لو۔ تو حضرت عثمان جو تھے اور انہوں نے انتظار کیا، جب تھوڑی سی چیزیں ٹھنڈی ہو گئی تو پھر آپ ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور مطلب انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور سارے صحابہ بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور مطلب یہ شخص جو ہیں، یہ جو جن کا نام میں نے بھی لمبا سا نام یہاں پر ہے کہ مجھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی السر جو ہے، انہوں نے معافی مانگی، سب کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے بہت دیر، وہ کہتے ہیں کافی دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد آپ نے صرف یہ کہا کہ ٹھیک ہے مان لیا، اور اس کے بعد جب عبداللہ یہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کو اتنا عقل نہیں تھی کہ کوئی یہ سمجھ سکے کہ میں نے ہاں کیوں نہیں کی، مطلب میں نے اس کی جو معافی ہے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا، اور مطلب تم نے اس کو کیوں قتل نہیں کر دیا، میننگ کہ آپ مطلب معافی نہیں قبول کرنا چاہ رہے تھے، بٹ یو ڈیڈ، آپ چاہ رہے تھے کہ آپ نے تھوڑا گیپ دیا کہ شاید کوئی اٹھ کے اس کو قتل کر ہی دے، میننگ کہ شروع میں تم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو قتل کرنے کا، تم نے کیوں نہیں قتل کیا۔ مطلب تو وہ ایک انصار جو تھے، انصاری جو تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے اپنی آنکھ سے تھوڑا سا ہمیں اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب یہ کسی شعبہ، مطلب ان کو کسی نبی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اللہ کا نبی ہے اور وہ آنکھوں سے جو ہے اشارے کر کے کسی کو قتل کروائے، بٹ وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ یہ جو شخص تھے، انہوں نے مطلب جب انہوں نے دوبارہ سے مسلمان ہوئے ہیں تو بہت ہی پکے قسم کے مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ مطلب یعنی اتنا اسٹرانگ ایمان تھا کہ لیٹر آن جب حضرت عمر کا ٹائم آیا خلافت کا، تو آپ نے ان کو ایجپٹ کا یعنی مصر کا گورنر بنایا تھا، اور مطلب وہ کیا کہتے ہیں یعنی بہت ہی ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی جو ہے گزاری۔ اب بیسیکلی وہی بات کہ اب دیکھو کہ ان کے قتل کا حکم، اور ظاہر بات ہے قتل کا حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا، بٹ اللہ تعالیٰ وانٹڈ ٹو شو دس۔ ابھی دیکھو کہ کسی کو کسی وقت بھی دماغ پلٹا جا سکتا ہے، کوئی کسی وقت بھی دین کی طرف آ سکتا ہے، تو امید ہمیں نہیں چھوڑنی کسی کے ساتھ بھی۔ اور اس کے علاوہ دو عورتوں کے نام آتے ہیں، ایک سارا نام آتا ہے اور ایک فرتانہ نام آتا ہے، ان میں سے جو ایک تھی ان کو مار دیا گیا تھا، اور ایک جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی تو وہ معاف کر دی گئی تھی، یعنی کہ جو 6 لوگ تھے یا 9 لوگ تھے ان میں سے 3 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ابھی باقی رہ گئے اس میں، لیکن میں ادھر ہی اینڈ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، سو ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔
انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت we are coming towards the end انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاك